بسم اللہ بسم اللہ۔ ہندوستان کی تمام درگاہوں کا واحد چینل اولیاء ہند ٹی وی، براہ کرم سبسکرائب کریں۔ حضور سیدنا خواجہ جمال الدین دانا رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات۔ حضور سیدنا خواجہ جمال الدین دانا رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے۔ آپ کی پیدائش ہی سے کرامات کا ظہور ہونا شروع ہو چکا تھا۔ 20 سالہ زندگی جو تنہا جنگل میں گزاری، اس میں تو حیوانات کے سوا کسی کو علم ہی نہیں کہ کتنی کرامات کا ظہور ہوا تھا۔ جب آپ جنگل سے باہر ہوئے تو بھی لوگوں کے ساتھ آپ کے فیض و برکات کا ظہور ہوتا رہتا تھا، جو آپ کی سیرت پڑھنے والوں پر ظاہر ہوگا۔ اس کے علاوہ چند کرامات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مغل فرما رواں اکبر بادشاہ کا زمانہ تھا۔ اس کا بیٹا دانیال ان دنوں برہان پور کا گورنر تھا۔ دانیال کا بیٹا تیمور جو سخت بیمار ہو گیا، تجربہ کار اور مستند حکمہ کا علاج کیا گیا، لیکن وہ صحت یاب نہ ہو سکا۔ آخر دانیال نے خادم بھیج کر حضور سیدنا خواجہ جمال الدین دانا رحمۃ اللہ علیہ کو مطلع فرمایا، اور بڑے ہی گریہ گزاری کے ساتھ ایک فریادی خط بھی اس کے ساتھ بھیجا تھا، جس میں آپ کو برہان پور آنے کی استدعا کی گئی تھی۔ جب وہ خادم سورت پہنچا اور اس نے حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کو دانیال کا خط دیا تو اس کو پڑھ کر آپ اشکبار ہو گئے اور اپنے شہزادے حضرت محمد قاسم کو ساتھ لے کر برہان پور کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضور سیدنا خواجہ جمال الدین دانا رحمۃ اللہ علیہ برہان پور پہنچے تو شہزادہ دانیال نے آپ کا پرجوش انداز میں خیر مقدم کیا اور آپ کو اپنے ساتھ محل میں لے گیا، جہاں اس نے اپنے بیٹے تیمور کے مرد زدہ جسم، جو کہ کلیتاً مردہ تھا، آپ کے گود میں رکھ دیا اور زار و خطار روتے ہوئے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگی۔ حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا رونا دیکھا نہ گیا اور آپ نے بچے کو چار پائی پر لٹا دیا، پھر اس کے حق میں دعا کی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے جسم پر پھیرا تو شہزادہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حاضرین نے جب آپ کی کرامت دیکھی تو قدموں پر ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ حضور سیدنا خواجہ جمال الدین دانا رحمۃ اللہ علیہ کی عرس تقاریب۔ بدر العارفین سراج السالکین حضور سیدنا جمال الدین دانا نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی رونق یوں تو سفر کی پہلی تاریخ ہی سے شروع ہو جاتی ہے، مگر 3 اور 4 سفر کو بڑی شان و شوکت اور ادب و احترام سے منایا جاتا ہے۔ 3 سفر کو بعد نماز عشاء صاحب سجادہ نشین کے مکان سے صندل و چادر نکالی جاتی ہے۔ جس وقت یہ جلوس درگاہ شریف کے بلند دروازے سے مزار شریف کی جانب بڑھتا ہے تو شرکۂ جلوس بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں لگاتے جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے مزار مبارک کے دروازے کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اس دروازے کو پہلے ہی سے بند کر کے تالا لگا دیا جاتا ہے۔ شرکۂ جلوس بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں لگاتے رہتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد بند دروازے کا لگا ہوا تالا خدا کے فضل و کرم سے خود بخود کھل جاتا ہے اور اہل جلوس صندل و چادر کو لے کر درگاہ شریف میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس عظیم الشان کرامت کو لاکھوں زائرین ہر سال اپنے سر کی آنکھوں سے کھڑے کھڑے دیکھتے رہتے ہیں۔ سنا گیا ہے کہ مزار مبارک کے گنبد کا جو پنجہ لگا ہوا ہے وہ بھی جھک کر سلام کرتا ہے اور حوض کا پانی بھی لہریں لینے لگتا ہے، اور سفر کی 4 تاریخ کو عرس کی مقدس تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ صبح نماز فجر سے پہلے بتاسے اور کھچڑی پر دعا اور فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد دونوں تبرکات درگاہ شریف کے پاس حاضر کیے جاتے ہیں اور بطور تبرک اس کی تقسیم ہوتی ہے۔ بتاسے کا فیض یہ ہے کہ جس عورت کو درد زا ڈیلیوری کے وقت تکلیف ہو، اس عورت کو یہ بتاسے کھلا دیے جاتے ہیں تو الحمدللہ بہت ہی آسانی سے ڈیلیوری ہو جاتی ہے۔ کھچڑی کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر مرد و زن میں سے چاہے کوئی بھی اسے کھا لے تو انشاءاللہ تعالی سال بھر تک زہریلے جانور کے زہر سے محفوظ رہیں گے۔ رب تعالی قیامت تک اس فیضان کو جاری و ساری رکھے اور اپنے بندوں کو اپنے ولی کے فیض و برکات سے مستفید
فرماتا رہے۔